بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آئے، اس کی کتنی وجہ ہیں؟ نمبر 1، دکھ، مصیبت، بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے۔ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے، دکھ کی شکل میں، بیماری کی شکل میں اور مصیبت کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی، اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ بہت سے ایسے تمہارے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اکثر معاف کرتے رہتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، کبھی بھی پکڑ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بس یہ جو ہمیں مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں بس جھنجھوڑتا ہوں میں، تاکہ تم جو غفلت میں پڑے ہوئے ہو بیدار ہو جاؤ۔ ایک بندے کی کیپیسٹی ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی تو 6 روٹیاں کھا لے، تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، وہ فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے اور اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ معاف کرے تو اللہ نہ کرے، اس پر وہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا، کیونکہ وہ پکڑی گئی اس کی چوری اور اس پہ پابندی لگ گئی ہے، تو اس میں فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ چوری نہ کرتا، نہ پابندی لگتی۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے، سب کا پہلا سبب کیا ہے کہ سب سے پہلا جو سبب ہے کہ ہاتھوں کی کمائی، مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ سبب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا ہے۔ سبب کیا ہے کہ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، بے شک کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتى الشوکہ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ آ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے تو کیا ہے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا تک بھی چبھ جائے تو مالک الملک ان چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ پہلا کیا ہے؟ گناہوں کی کمائی کی وجہ سے انسان پہ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ آتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ، وہ کیا کہتے ہیں، درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں کہ نیکیاں بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ گناہ کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مصیبتوں میں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے کانٹا بھی چبھے اگر تو مالک الملک ان چیزوں کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات جو ہے، تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی۔ لکھا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل متعین کر دی ہے، طے کر دی ہے، ہوتی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک نہیں پہنچانے کے قابل ہوتا،
تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ معمولی تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں دیتے رہتے ہیں، کیونکہ جو لوح محفوظ میں اس کا مقام و مرتبہ لکھا ہوا ہے تو وہ اس وقت معمولی تکلیفیں آنے کی وجہ سے وہ جو ہے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، تاکہ اس کا بندہ جو ہے وہ جنت کے اس درجے تک پہنچ جائے۔ تو لہٰذا یہ ہے مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں آنے کی وجوہات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، نمبر 1 جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت بچائے ایسی مصیبتوں پریشانیوں دکھ سے جو ہر وقت ہماری کمائی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔